بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللعنة الدائمة الباقية على قاتلهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم وأعدائهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ولسوف يعطيك ربك فترضى. صلوات. اس سلسلے بیان میں اور شہزادی کے تذکرے کے ذیل میں ان کی پاکیزہ حیات اور سچی سیرت طیبہ جو پوری انسانیت کے لیے رہنما اور ہدایت ہے، اگر اسے باقاعدہ پڑھا جائے اور اس کا مطالعہ انسان اپنی زندگی کے مرحلوں میں رکھے تو خود انسان اس راہ پر ہمیشہ چلتا رہے گا جسے صراط مستقیم کہا جاتا ہے، جس کی دعا بندہ اپنے ہر نماز میں اور دوسرے مواقع پر برابر کرتا رہتا ہے۔ میں نے اپنی گزارش کے سلسلے میں کل بات یہاں تک پہنچائی تھی کہ انسان کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم نے اپنی جان، اپنا مال، اپنے ساری چیزیں، اپنا وجود اگر پروردگار عالم اور ائمہ طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کے لیے رکھی ہے تو نہ جان کے قربان کرنے میں کوئی دریغ کرنا چاہیے اور نہ مال کو راہ دین میں صرف کرنے میں کوئی پریشانی محسوس کرنا چاہیے۔ اللہ نے صاحبان ایمان کے مال کو بھی خرید لیا ہے اور صاحبان ایمان کی جان کو بھی خرید لیا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ خرید لیا ہے خدا نے مومنین کے مال اور مومنین کی جانوں کو، اور اس کے صلے میں خداوند عالم
ان انسانوں کو اس آرام اور سکون کی جگہ پر پہنچائے گا جیسا آرام نہ دنیا میں مل سکتا ہے اور نہ کہیں اور حاصل ہو سکتا ہے۔ نعمتیں بے پناہ پروردگار عالم نے رکھی ہیں اور سب کے سب صاحبان ایمان کے لیے ہے۔ کافر کو، بے دین کو، لا مذہب کو دین خدا سے بیزار رہنے والے کے لیے نہ کوئی نعمت ہے اور نہ کوئی آخرت میں جزا اور بہترین بدلہ ہے۔ بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آج میں جس بات کی گزارش کرتا ہوں، کل بھی میں نے درمیان میں کہا تھا کہ دین خدا کو ان جوانوں کی ضرورت ہے جو دین کی پابندی بھی کرتے ہوں اور دین کے مطابق زندگی گزار رہے ہوں۔ پیغمبر اکرم نے جب اپنے دین کا آغاز کیا اور لوگوں تک مکے کی گلیوں میں دین خدا کو پہنچانا شروع کیا تو اس دین کا سب سے بڑا مددگار اور سب سے زیادہ نشر و اشاعت کرنے والا وہ ایک جوان ہی تھا جس نے نبی کو سہارا دیا اور اس کے سہارے نبی کا دین آگے بڑھا۔ پھر میں نے عرض کیا تھا کہ معصوم نے فرمایا ہے کہ اگر ان سادہ دلوں اور ان نوجوان ذہنوں تک ہمارا پیغام پہنچایا گیا تو یہ بہت جلدی ہمارے دین کو قبول کر لیں گے اور ہمارے دین کے مطابق حیات بسر کریں گے۔ اور یہ تاریخ نے اس بات کا ثبوت بھی فراہم کر دیا ہے کہ جوان اگر راہ دین میں آگے بڑھتا ہے تو جتنے رسموں رواجوں خانوادوں اور خاندانوں کی باتیں ہوتی ہیں یہ خود بخود ختم ہو جاتی ہیں اور دین خدا آگے بڑھ جاتا ہے۔ جناب ابراہیم نے ان بتوں کو توڑا جو بت انسان کو غلط راہ پر لگا رہے تھے اور جن کے سامنے لوگ اپنی پیشانیاں جھکا رہے تھے۔ ان بتوں کو جناب ابراہیم نے توڑ دیا تاکہ نہ یہ بت رہ جائیں اور نہ ان کے سامنے پیشانی جھکانے والے افراد رہ جائیں۔ قرآن نے جناب ابراہیم کی عمر جو بھی رہی ہو مگر قرآن نے انہیں فتیٰ کہا ہے، یعنی جوان تھے، کہ ایک جوان نے ان تمام جاہلیت اور جہالت کے بتوں کا خاتمہ کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بت جہاں کہیں بھی پائے جاتے ہیں، اب یہ لفظ میری ہے، اسے تاریخ میں مت ڈھونڈیے گا، خاندانوں میں بھی بہت سے بت ہوتے ہیں، خانوادوں میں بھی بہت سے بت ہوتے ہیں، سماجوں اور معاشرتوں میں بھی بہت سے بت پائے جاتے ہیں، دوست اور احباب کے درمیان بھی بہت سے بت پائے جاتے ہیں۔ اگر جوان میں اتنی طاقت ہو جائے کہ ہر بت کو توڑ دے اور دین کا آوازہ بلند کر دے تو یہ سچا ایماندار ہے، مگر اس کے لیے بڑی جرأت اور ہمت کی ضرورت ہے، ورنہ کبھی دوستی میں آگے بڑھ جاتا ہے اور کبھی تعلقات اور روابط کی بنا پر آدمی اس کام کو انجام نہیں دے پاتا۔ لیکن میں معصومین کی حدیث کی روشنی میں بھرپور ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں، جناب ابراہیم نے بتوں کو توڑا تو پوری قوم مخالف ہو گئی مگر ابراہیم کا کچھ نہیں بگڑا، اسی طرح دین کو پہنچاتے رہے۔
دین خدا کی تبلیغ کرتے رہے، تو اگر ہمارے درمیان نوجوان دین کا پیغام پہنچانے کے لیے آگے بڑھیں اور سماج کے افراد مخالفت پر آمادہ اور تیار ہو جائیں، تو نوجوان کو حوصلہ پست نہیں کرنا چاہیے، جذبات میں کمی نہ پیدا ہونا چاہیے، اس کی خدمتوں میں کوئی کوتاہی نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے ابراہیم کی مدد کرنے والا پروردگار عالم مدد کر کے ابراہیم کو بہترین حیات عطا کر رہا تھا اور سب سے محفوظ بنائے ہوئے تھا، اسی طرح نوجوان اگر دین کی راہ میں آگے بڑھے گا تو اس سے بڑا حفاظت کرنے والا کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا بچانے والا کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا مددگار کوئی نہیں ہے، اور پھر ہمارے لیے تو کوئی زحمت نہیں ہے، اس لیے کہ دنیا کے لوگوں کے پاس تو کوئی مشکل کشا ہے بھی نہیں۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمیں خدا نے مشکلات کے لیے مشکل کشا بھی عطا کیا ہے، اور ایک مشکل کشا نہیں ہے، یکے بعد دیگرے مسلسل مشکل کشا عطا کیے ہیں۔ دنیا میں جتنے مشکلوں کے حل کرنے والے ہوتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں، ہمارا مشکل کشا کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، اور نہ جانے کب تک زندہ رہے گا، جب تک مصلحت الہی نہیں ہوگی دنیا میں ظاہر نہیں ہوگا، مگر مشکلات کو حل کرتا چلا جا رہا ہے۔ ظاہر بظاہر مشکلوں کے حل کرنے والے اور ہوتے ہیں، غیبت کے پردے میں چھپ کے مشکلات کو حل کرنے والا میرا امام ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل۔ آج کا نوجوان اگر دین کے مرحلے میں ثابت قدم رہے گا تو نہ صرف اس کے لیے نفع بخش اور فائدہ مند ہے، بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی فائدہ مند اور نفع بخش ہوگا۔ آج اگر ہم دیندار اور مذہبی بن جاتے ہیں اور دین کی پابندی کرتے ہیں تو کل آنے والی نسلیں بھی پابندی کرتی رہیں گی اور وہ بھی دین کے بارے میں سوچتے اور فکر کرتے رہیں گے۔ جو ہمارے یہاں ایک اضمحلال 70-80 برس کے درمیان ہوا ہے، جس میں دنیا کی مادیت انسانی ذہنوں پر چھا گئی اور روحانیت رفتہ رفتہ کر کے ذہنوں سے نکل گئی، اس کا اثر صرف یہ ہے کہ ہم نے دنیا کو سوچا ہے، آخرت کے بارے میں فکر نہیں کی ہے۔ اگر کچھ فکر ہوتی بھی ہے تو وہ مسجد میں ہوتی ہے، امام باڑے میں ہوتی ہے، ایسے دین کے پروگراموں میں ہوتی ہے، ورنہ عام حالات میں دین کا تصور بہت کم انسان کے ذہن میں آتا ہے۔ دین صرف مسجد کے لیے نہیں آیا تھا، دین صرف امام باڑے کے لیے نہیں آیا تھا، دین صرف ان دینی مقامات کے لیے نہیں آیا تھا، دین انسانی زندگی کے ہر پہلو پر روشنی ڈالتا ہے اور زندگی کے ہر شعبے میں ہدایت کا فریضہ انجام دیتا ہے۔ ہم دیندار اگر ہیں تو مسجد آئیں تب بھی دیندار رہیں، جانے لگیں تب بھی دیندار رہیں، سڑکوں پہ چلیں تب بھی دیندار رہیں، پارکوں میں جائیں تب بھی دیندار رہیں، شاہراہوں سے گزریں تب بھی دیندار رہیں، کوئی جگہ ایسے نہیں، چوپال میں ہو تب بھی دیندار رہیں، گھر میں رہیں تب بھی دیندار رہیں، گھر کے باہر رہیں تب بھی دیندار رہیں۔ دین کسی ایسے لباس کا نام نہیں ہے جو آفس میں پہنا جائے گھر میں اتار دیا جائے۔ دین ایسے لباس کا نام ہے جو 24 آورز 24 گھنٹے ہمارے ذہنوں میں رہنا چاہیے اور ہم کو دین کے اعتبار سے زندگی گزارنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ہم آتے ہیں، کبھی کبھی فکر کیجئے گا اور سوچنے کی زحمت گوارا کر لیجئے گا کہ ہم نے
دین کو کیسا مانا ہے، کیسا سمجھا ہے، کس انداز سے ہم نے پایا ہے۔ خاندانی دین کی ضرورت نہیں ہے، رسمی دین کی ضرورت نہیں ہے، رواجی دین کی ضرورت نہیں ہے، معاشرے میں پھیلے ہوئے دین کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ دین مانیے جو قرآن نے بیان کیا، وہ دین مانیے جو اہل بیت نے ہمارے سامنے پیش کیا، اس دین کو مانیے جو پیغمبر اکرم نے دنیا کے سامنے بتایا اور پھیلایا۔ اور اگر محترم خواتین سن رہی ہیں تو ان کے لیے بھی ایک جملہ عرض کیے دیتا ہوں، وہ دین مانے جو شہزادی نے بتایا ہے اور شہزادی نے جس کی تبلیغ کی ہے۔ ورنہ خاندانوں میں تو جن کا جو تصور ہے وہ آپ کو معلوم ہے، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، لیکن جو قرآن، احادیث اور اہل بیت کے درمیان ہے اس کے ماننے میں بڑی دشواری اور زحمت پیدا ہوتی ہے۔ ایک بات کی طرف صرف میں اشارہ کیے دیتا ہوں اور اس سے کبھی آپ نتیجہ نکالیے گا۔ جوان خود نہیں بگڑتا ہے جب تک معاشرہ نہیں بگڑتا، جب تک سوسائٹی نہیں بگڑتی تب تک جوان بگڑتا نہیں ہے۔ یہ تو دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اس فطرت پر سماج کی عادتوں کا ڈھیر ڈال دیا جاتا ہے، اور یہ جب ڈھیر عادتوں کا پڑ جاتا ہے تو فطرت مزمحل ہو جاتی ہے، فطرت کے قوانین پوشیدہ ہو جاتے ہیں، پھر فطرت کی باتیں سامنے نہیں آتی ہیں۔ انہی عادتوں کے مطابق آدمی زندگی گزارتا چلا جاتا ہے۔ نماز عادتوں کی بنا پر نہ پڑھیے، روزہ عادت کی بنا پر نہ رکھیے، حج عادت کی بنا پر نہ کیجیے، نماز کو عبادت سمجھ کے کیجیے، روزہ عبادت سمجھ کے انجام دیجیے، اور جتنے فرائض اور واجبات ہیں انہیں عبادت سمجھ کے انجام دیجیے۔ عادت اور عبادت میں فرق کیا ہوگا؟ جیسا موقع ہوگا، شریعت نے جس انداز سے کہا ہوگا نماز پڑھنے کے لیے اس طرح پڑھیے تو یہ عبادت ہے، اور اگر اپنی عادت کے مطابق پڑھا تو یہ عبادت نہیں ہے۔ نہیں میں کہتا کہ دعائیں نہ پڑھیے، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ نہ پڑھیے وہ نہ پڑھیے، نہیں، جو آپ پڑھ رہے ہیں ضرور پڑھتے رہیے، مگر عبادت سمجھ کے پڑھیے، عادت کے اعتبار سے نہ پڑھیے۔ عادت آپ کو کامیاب نہیں بنائے گی، عبادت آدمی کو کامیاب بنائے گی، اور وہ خدا کی بارگاہ میں آپ کو کامران بنائے گی۔ اب بات یہاں تک میں نے پہنچائی ہے کہ جوان ہو تو اسی کو آگے بڑھنا چاہیے میرے بزرگوں، اور میں ان سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں آپ نے بڑی خدمت کی ہے، موقع دو تاکہ جوان آگے بڑھیں، آپ رہنمائی کیجئے، جوان دین کے کاموں میں مشغول رہیں گے اور دین کو دنیا کے سامنے پیش کرتے رہیں گے۔ یہ پیش کریں گے تو ان کے ساتھی بھی دیندار ہوں گے، ان کے احباب بھی دیندار ہوں گے، ان کے قریب والے بھی دیندار ہوں گے، لیکن اگر ان میں کا کوئی ایک بھی گناہگار رہا تو ایک گناہگار کی بنا پر نہ جانے معاشرے میں کتنے گناہگار پیدا ہوتے ہیں۔ سوسائٹی میں بہت سے گناہگار پیدا ہوتے ہیں۔ مثال میں دوں، یہاں تو کہیں کہیں تالاب اگر نہ نظر آتا ہو تو جمع ہوا پانی دکھائی پڑتا ہوگا، ایک ڈھیلا پھینک دیجئے اس میں، ایک ہی پھینکا ہے مگر لہریں کہاں تک جا رہی ہیں؟ لہریں جا رہی ہے نا، ڈھیلا ایک پھینکا ہے، لہریں کنارے تک آ رہی ہیں، ایک کے بعد دوسری لہر، دوسرے کے بعد تیسری لہر، تیسرے کے بعد چوتھی لہر۔ یہ لہریں ایک ڈھیلے سے اتنی کیسے پیدا ہو رہی ہیں؟ جہاں گرا ہے وہیں رہ جانا چاہیے، اس سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ کہ آپ جانتے نہیں جتنا زور ہوگا اس ڈھیلے کے پھینکنے میں لہریں اتنی زیادہ نکلتی رہیں گی۔ پر یہی میں عرض کرتا ہوں، اگر ایک ڈھیلے کے پھینکنے پر اتنی لہریں نکلتی ہیں تو جوان اگر اپنی بھرپور توانائی کے ذریعے
دنیا کے چلتے پھرتے سماج کے سیلاب میں اپنے کردار کا ایک ڈھیلا بھی اگر ڈال دے گا تو اس کی لہریں یہاں بھی ٹکرائیں گی، وہاں بھی ٹکرائیں گی، وہاں بھی ٹکرائیں گی، اور جب لہریں ٹکرائیں گی تب پتہ چلے گا کہ کردار کتنا بلند تھا اور اس بلندی کی بنا پر کہاں تک اس کے اثرات پہنچ رہے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیے محمد اور آلہ۔ دیکھیں یہ تو میں جانتا ہوں کہ ان باتوں میں مزہ زیادہ نہیں آتا ہے، لیکن مجھے کہنا پڑتا ہے کبھی کبھی، اس لیے کہ جو معاشرے کے حالات ہیں ان حالات کی بنا پر یہ بات کہنا پڑتی ہے۔ ایک گناہگار اگر ہو، ڈھیلا ایک پھینکا تھا، لہریں اتنی نکلیں، ایک گناہگار اگر ہوگا تو اس کا اثر بہت دور تک جاتا ہے، بہت دور تک اثر جاتا ہے۔ جب بات یاد آ گئی ہے تو کہہ دیتا ہوں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے اولاد بگڑی رہتی ہے تو ماں باپ کو خیال آتا ہے کہ نالائق ہو گئی ہے اولاد۔ تفصیل کے بغیر عرض کرتا ہوں، پہلے اولاد نہیں نالائق ہوتی، پہلے تربیت کرنے والے نالائق ہوتے ہیں، بزرگ پہلے نالائق ہوتے ہیں، تب یہ اولاد بھی نالائق ہو جاتی ہے، اور جب نالائق ہو جاتی ہے تو عبادت کر کے نہیں دعا کرتے، تب کسی گنڈے ڈورے والے کے پاس جاتے ہیں، تعویذ والے۔ یہاں تو بہت ہے ماشاءاللہ، بمبئی میں تو ڈھیر لگا ہوا ہے تعویذ بانٹنے والوں کا، خدا جانے کون سی چوکڑی بھرتے ہیں، کون سی لائن کھینچتے ہیں، کیا کیا اس میں بھرتے ہیں۔ کسی مدرسے میں نہیں پڑھایا جاتا یہ سب کہ کیسے چوکڑی بھری جاتی ہے، مگر یہ سب کاہے کے لیے ہو رہا وہ تو خدا ہی جانے کہ ان کا ارادہ کیا ہوتا ہے، مگر چلے گئے۔ ہم نے بھی ایک صاحب کا حال سنا ہے، ایسے ہی گئے، اولاد نالائق ہو گئی تھی، مولوی صاحب کے پاس گئے، وہی تعویذ والے، حضور کچھ ایسا لکھ دیجئے یہ صحیح ہو جائے۔ ہاں بھائی لکھ تو سکتا ہوں مگر میں ہر وقت نہیں لکھتا، صبح سویرے 6:10 پر آئیے تو میں لکھ دوں گا۔ مولانا آپ کیسا وقت بتا رہے ہیں، یہی تو آرام کرنے کا وقت ہے۔ بھائی میں تو اسی وقت لکھتا ہوں۔ کہا اچھا اس وقت اگر نہیں آ سکتے تو 1 بجے دن میں آئیے، اس وقت بھی لکھ دیتا ہوں۔ کہا وہ تو ذرا آرام کا وقت ہوتا ہے، کھانے پینے کا وقت ہوتا ہے، تو کیسے آ سکتا ہوں۔ کہا اچھا تو شام کو آئیے جب سورج ڈوب چکا ہو۔ کہا وہی تو شاپنگ کا وقت ہوتا ہے، وہی تو سڑکوں پر ٹہلنے کا وقت ہوتا ہے، وہی تو بازاروں میں جانے کا وقت ہوتا ہے، تو اس وقت کوئی اور وقت بتائیے۔ کہا بھائی یہی وقت ہے، اگر آپ آئیں تو ٹھیک ہے۔ مسلسل کہتے رہے، ایک دن آئے، مرتا کیا نہ کرتا، بیچارے پریشان تھے، چلے آئے۔ جب آئے تو مولانا نے کہا کہ ٹھیک ہے میں لکھے دیتا ہوں، بیٹھیے آپ۔ انہوں نے کچھ لکھ کے دیا کچھ۔ یہ ان گنڈے ڈورے والوں کی بات نہیں کرتا میں جو خالی چوکڑی بھرتے ہیں، یہ ان کی بات کہتا ہوں جو قرآن کی آیتیں لکھتے ہیں، جو معصومین کی حدیثیں لکھتے ہیں، یا معصومین نے جو فرمایا ہے وہ لکھتے۔ تو انہوں نے بنا دیا تعویذ، بنایا تو 2 تعویذ بنایا۔ کہا یہ ایک آپ پہن لیجئے گا اور ایک لڑکے کو پہنا دیجئے گا۔ کہا مولانا میں تھوڑی بہکا ہوا ہوں۔ کہا آپ نے کبھی اگر ڈاکٹر کو دیکھا ہو، جس خاتون کی گود میں بچہ ہوتا ہے اور بچہ بیمار ہو تو صحیح ڈاکٹر وہی ہوتا ہے جو دوا ماں کو بھی دیتا ہے اور بچے کو بھی دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتا ہے اس بچے کے دہن میں جو غذا جا رہی ہے وہ غذا ماں کے سینے سے منتقل ہو رہی ہے، تو اگر اس کے اندر کوئی عیب نہ ہوتا، کوئی بیماری اور پریشانی نہ ہوتی تو کبھی یہ بچہ بیمار نہ ہوتا۔ کہا مولانا میری تو حالت ٹھیک ہے، چلے گئے۔
تھے ہوشیار. ہوشیار مریض وہی ہوتا ہے جو آدھی دوا کھاتا ہے آدھی نہیں کھاتا. تو انہوں نے لکھ کے دیا تھا آپ بھی پہن لیجئے گا اسے بھی پہنا دیجئے گا. آئے ہفتے عشرے کے بعد کہا مولانا کچھ ذرا محنت کر کے لکھی ہے کچھ فائدہ نہیں ہوا. کہا کیسے استعمال کیا؟ کہا میں نے لڑکے کو پہنا دیا. کہا وہ دوسری والی؟ کہا میں تھوڑی راستے سے بھٹکا ہوا تھا جو پہنتا. کہا بھائی یہ تو میں جانتا ہوں کہ کون بھٹکا ہے آپ کو نہیں معلوم. کیسے آپ کو کیسے پتا میں بھٹکا ہوں؟ کہا صبح بلایا تھا نہیں آئے, ظہرین کے وقت بلایا تھا نہیں آئے, مغربین کے وقت بلایا تھا نہیں آئے. یہ تو مرکب کے آئے ہو جب عاجز آ گئے. عاجزی والا کام خدا کو پسند نہیں ہوتا ہے, اپنے ہمت والا کام خدا کو پسند ہوتا ہے. عاجز ہو کے یوں نہیں علاج ہو سکتا. تو اگر خدا نہ کرتا ایک بھی گناہگار ہو جائے تو گناہ یہ پہلے نہیں کرتا, اس کے پہلے والے پہلے گناہ کر چکے ہوتے ہیں. اور ایک گناہگار کا اثر بے پناہ ہوتا ہے. ایک دفعہ مل کے صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد. جناب موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا زمانہ تھا, قحط پڑ گیا یعنی بارش نہیں ہو رہی تھی. چرند و پرند حیوانات اور انسان سب کے سب جتنی مخلوق تھی سب پریشان تھے. عاجز آ کے پیاس سے مر رہے تھے تو عاجز آ کے موسیٰ کے پاس کہا اللہ کے نبی آپ دعا کر دیں, مناجات کریں خدا کی بارگاہ میں تاکہ ہماری مشکلات آسان ہو جائیں. جناب موسیٰ نے کہا اچھا میں دعا کروں گا. نبی وہی نبی ہوتا ہے جو قوم کی مشکلیں حل کرتا ہے. نہیں دوسرا لفظ پھر کہہ دیتا ہوں, ہادی وہی ہادی ہوتا ہے جو قوم کے مشکلات کے حل کے لیے فکر کرتا ہے. نہیں تیسرا لفظ کہتا ہوں, عالم وہی عالم ہوتا ہے جسے سماج کی خرابیوں کا خیال ہوتا ہے, اسے دور کرنے کی فکر کرتا ہے. وہی سچا عالم دین ہوتا ہے. آ کے کہا, موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے. پوری قوم جناب موسیٰ کی 70,000 افراد 70,000 70,000 افراد کو لے کے جناب موسیٰ کوہ طور کے قریب آئے. کہا یہیں ٹھہرے رہو, میں جاتا ہوں خدا کی بارگاہ میں مناجات کے لیے. گئے جناب موسیٰ, روئے گڑ گڑائے دعا کیا. ادھر سے آواز غیب آئی موسیٰ پانی نہیں برسے گا. اللہ کا نبی, برگزیدہ نبی, صاحب کتاب نبی دعا کر رہا ہے, مناجات کر رہا ہے, آواز غیب آتی ہے پانی نہیں برسے گا. پھر گڑ گڑا کے دعا کی پروردگار یہ تو بتا دے کیوں نہیں برسے گا. کہا جنہیں لے کے آئے ہو یہ 70,000 ان میں ایک اتنا بڑا گناہگار ہے. ایک, یہ لفظ یاد رکھیے گا, 70,000 میں ایک ایسا گناہگار ہے کہ جب تک یہ رہے گا تب تک پانی نہیں برسے گا. چلے آئے موسیٰ, آ کے قوم والوں سے کہہ دیا کہ ان میں کوئی ایک گناہگار ہے, خدا نے کہا ہے وہ جب تک گناہگار رہے گا خدا پانی نہیں برسائے گا, باران رحمت کا نزول نہیں ہوگا. موسیٰ نے کہہ دیا. اب سب اپنے اپنے زندگیوں کو جھانک رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں میں نے کون سا گناہ کیا, میں نے کون سا گناہ کیا, میں نے کون سا گناہ کیا. جو سب سے بڑا گناہگار تھا اس نے بھی اپنے گناہ کو دیکھا اور دیکھ کے کہتا ہے میں یہاں سے نکل جاؤں تاکہ دوسروں کو پانی مل جائے. یہ خیال اچھا ہے کہ برا؟ اچھا ہے نا. نہیں ابھی دوسرا لفظ کہوں گا تب سمجھ میں آئے گا کہ اچھا ہے یا برا. نکل جاؤں تاکہ دوسروں کو پانی
مل جائے، ارادہ کیا نکلنے کا، جیسے ہی ارادہ کیا پھر ذہن میں آئی بات، اگر میرے نکلنے کے بعد بارش آئی تو ابھی تک کوئی نہیں پہچانتا کہ میں گناہ گار ہوں، لیکن میرے نکلنے کے بعد اگر بارش آئی تو یہ سب کے سب پہچان لیں گے یہی گناہ گار تھا۔ نہیں لفظ اگر آپ سنبھال سکے تو میں فقرہ کہتا ہوں، گناہ کرنا آسان ہے لیکن گناہ کے راز کا فاش ہونا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ کر کے گناہ آدمی چھپا لیتا ہے لیکن گناہ ظاہر بظاہر ہو جائے یہ برداشت کرنا ہر آدمی کے بس کا نہیں ہوتا ہے۔ تو جیسے ہی سوچا کہ سب سمجھ جائیں گے میں ہی گناہ گار ہوں، بس وہی کھڑا ہوا، ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا، لو لگائی پروردگار سے اور لو لگا کے کہتا ہے خدایا اب اس کے بعد کوئی گناہ نہیں کروں گا۔ نہ کسی سے کچھ کہا، نہ لفظوں میں کچھ ادا کیا، نہ بولا، بس دل کی لو پروردگار سے لگائی۔ ابھی لو لگا کے ذرا رکا تھا کہ دیکھا بادل آ رہے ہیں، گھٹائیں چھا رہی ہیں، منٹوں سیکنڈوں میں بادلوں نے برسنا شروع کیا، جھما جھم بارش ہوئی، اتنی بارش ہوئی، اتنی بارش ہوئی کہ سارے چرند و پرند سکون کے عالم میں آ گئے، سب نے پانی بھی پیا، سب نے سکون کی سانس بھی لی، آرام و سکون کے ساتھ رہے بھی۔ یہ تو پانی لینے میں لگ گئے، 70,000 پانی جمع کرنے میں لگ گئے، پریشان موسیٰ ہو گئے، موسیٰ پریشان ہو گئے۔ ابھی میں نے کہا ہے کہ خدا یہ کہتا ہے ایک گناہ گار ہے، جب تک وہ گناہ گار رہے گا بارش نہیں ہوگی، اور یہاں تو بارش چلی آ رہی ہے۔ میری نبوت کا کیا ہوگا، میری رسالت کا کیا ہوگا؟ جو مجھے ماننے والے اب یہ مجھے کیسے نبی مانیں گے؟ میں نے کہا نہیں ہوگی بارش، اور بارش ہو رہی ہے۔ یہ تو یہاں پانی لینے میں مصروف، ادھر موسیٰ پھر کوہ طور پر۔ اب کسی نے نہیں دیکھا موسیٰ کہاں گئے، چلے گئے کوہ طور پر پھر مناجات کے لیے۔ خدایا تو نے کہا تھا کہ بارش نہیں ہوگی، آواز آئی موسیٰ وہی کہو جو میں نے کہا تھا، میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ بارش نہیں ہوگی، میں نے کہا تھا ایک گناہ گار ہے، جب تک وہ رہے گا بارش نہیں ہوگی۔ نہیں رکو رکو ایک منٹ، ایک تھا نا، ایک تھا گناہ گار، مگر گناہ کو اس نے سماج کے تالاب میں اس طرح ڈال دیا کہ لہریں سب طرف پھیل رہی تھی، اور پھیلتی ہوئی لہروں میں سب کے سب گرفتار تھے۔ قدرت نے کہا بارش نہیں آئے گی جب تک یہ گناہ گار ہے۔ تو سماج میں ایک بھی ہو تو اثر تو بہرحال اس کے گناہ کا سماج کے دوسرے افراد پر ہوتا ہے۔ میں اپنے نوجوانوں سے یہی کہتا ہوں، تم نہ خود گناہ کرو اور گناہ کرنے والوں کو صحیح راستے پر لگانے کی کوشش کرو، تاکہ یہ صحیح ہو جائیں تو سماج سے برائیاں نکل جائیں، سماج سے خرابیاں دور ہو جائیں۔ موسیٰ سے کہا وہی کہو موسیٰ جو میں نے کہا تھا۔ موسیٰ نے دوہرا دیا تو نے یہ کہا تھا جب تک ایک گناہ گار ہے تب تک بارش نہیں ہوگی۔ آواز آئی موسیٰ وہ گناہ گار ہی نہیں رہ گیا، وہ گناہ گار ہی نہیں رہ گیا، اس لیے میں نے باران رحمت نازل کیا۔ پروردگار نہیں رہ گیا گناہ گار، کہاں نہیں رہ گیا؟ کب کیا توبہ یہ پتہ نہیں، کب لو لگائی کسی کو خبر نہیں ہے۔ ہمیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، توبہ توبہ، رخسارہ پیٹے جا رہے ہو، یہ توبے کا نام نہیں ہے۔ توبہ اس کا نام ہے خدا سے لو لگاؤ تاکہ خدا تمہیں معاف کر دے۔
جب اس نے لو لگائی معاف کر دیا خداوند عالم نے. اور میں نے کہا تھا کہ توبہ کرنے والا بالکل پاک و پاکیزہ ہوتا ہے بشرطے کہ صدق دل کے ساتھ توبہ کرے. یہ ایک منزل ہے جو نوجوانوں کے لیے میں نے اتنی بات کہی ہے. تم آگے بڑھو تاکہ تمہیں معاشرے کی بہتری اور سماج کی اچھائی سامنے رہے تمہارے. بس دوسرا لفظ اور سن لیجئے, جب تک تربیت اچھی نہیں ہوگی, تعلیم کتنی ہی زیادہ ہو جائے, لیکن اگر تربیت بہتر نہیں ہے تو تعلیم نقصان پہنچا سکتی ہے, فائدہ نہیں پہنچائے گی. کتنے ہی پڑھے لکھے لوگ ہیں, کہتے ہیں یہ پی ایچ ڈی ہیں, یہ ڈی لٹ ہیں, انہوں نے اتنا پڑھا, انہوں نے اتنا پڑھا, اور بہکے جا رہے ہیں, غلط راہوں پر چلے جا رہے ہیں. نہ انہیں اللہ کی اطاعت کا خیال ہے, نہ انہیں عبادتوں کا خیال آتا ہے. اور اب تو اس قدر نازک حالات ہو گئے ہیں کہ جب کوئی عبادت رب سے غافل ہوتا ہے اور سماج کہتا ہے بہت پڑھا لکھا ہے, تو یہی کہا جائے یہ نہیں آتے, تو تم خدا سے بھی بڑے ہو, خدا سے بھی زیادہ آپ بڑے ہیں جو آپ خدا کی بارگاہ میں نہیں آتے. ہمیں کرم جانو پروردگار عالم کا. ایک وزیر سے ملنا ہوتا ہے تو پہلے سے ٹائم لینا پڑتا ہے, 2 منٹ کا ٹائم, 4 منٹ کا ٹائم, 10 منٹ کا ٹائم. یہاں خدا کہتا ہے مجھ سے ٹائم کی ضرورت نہیں ہے, میں نے تو ٹائم خود ہی بنایا ہے. صبح آؤ مل لو, دوپہر کے بعد آؤ مل لو, رات میں آؤ ملاقات کر لو. میں نے پابندی بھی نہیں لگائی ہے کہ 2 آئیں, 4 آئیں, 10 آئیں, 1000 پوری دنیا میں ایک وقت میں اگر کھڑے ہو جائے تو ایسا میرا معبود ہے جو ہر ایک کی سن رہا ہے, ہر ایک کی باتیں اس تک پہنچ رہی ہیں. تو جو بغیر وقت دیے ہوئے بلا رہا ہے وہاں تک نہیں جاتے. اور یہ بہت پڑھے لکھے ہوئے, تعلیم ہمیشہ بغیر تربیت کے خراب کرتی ہے. ہمارے ہاں, ہم تو لکھنؤ کے نہیں ہیں, مگر لکھنؤ کی زبان میں یہ کہا جاتا ہے, یہ بیچارے بیٹھے ہیں ہنس بھی رہے ہیں, شاید یہی لکھنؤ کے ہوں گے. ہم تو دیہات کے رہنے والے, مگر لکھنؤ کی زبان میں یہ کہا جاتا ہے پڑھے ہیں کڑھے نہیں ہیں. تو پڑھے ہیں کڑھے نہیں ہیں کیا مطلب ہوتا ہے؟ پڑھ تو بہت لیا ہے, تربیت نہیں ہوئی ہے. اگر صحیح تربیت ہوئی ہوتی تو یہ تعلیم فائدہ مند ہوتی. میں اس کو یوں اکثر کہہ دیتا ہوں, پانی اگر بہہ رہا ہو اور دونوں طرف سے میڑ نہ باندھی جائے, روک نہ بنایا جائے, تو پانی کدھر بہے گا؟ جدھر چاہے گا بہے گا, جدھر جگہ ملے گی ادھر جاتا رہے گا. لیکن اگر آپ نے روک بنا دیا ہے تو جو آپ نے دائرہ بنایا اسی میں جائے گا. نہیں بالکل ذوق کا ہے آپ کے, میں الگ نہیں کروں گا آپ کو. روک دیا, 2 روک ہے نا, ادھر بھی روک بنایا ادھر بھی روکنے کی دیوار کھینچ دی, کہا پانی اسی میں چلے گا. ایک طرف روک ہو تو پانی بہہ جائے گا دوسری جانب, ایک روک ادھر ہو تو پانی دوسری جانب چلا جائے گا. انسانی حیات کا بڑھتا ہوا دمادم تموج آموز بہتا ہوا سیلاب خدا خوب جانتا تھا یہ نہ جانے ادھر بہہ جائے ادھر بہہ جائے, ادھر بہہ جائے ادھر بہہ جائے. نبی نے جاتے جاتے دونوں روک بتا دیے, جاتے جاتے دونوں روک بتا دیے. کہا ادھر قرآن روکے ہیں, ادھر اہل بیت روکے ہیں. اب اگر حیات کو اس درمیان میں لے چلو گے تو یہ ہمیشہ صحیح راہ پہ چلے گا, غلط راستے پر نہیں جا سکتا. اور بغیر ان 2 سہاروں کے آپ آگے بڑھ بھی نہیں سکتے. اگر راستہ چلتے چلتے شاہراہ سے آپ گلیوں میں آئیں اور گلیوں میں بھی کوئی پتلی جگہ ہو, اب میں مثال دے سکتا ہوں, جو دیہات کے رہنے والے ہوں گے وہ آسانی سے پہچانیں گے.
دو کھیتوں کے بیچ میں جو میڑ ہوتی ہے، یہ بھی ہم مومنین کا کام ہے، ادھر سے بھی میڑ کاٹ دیں گے، ادھر سے بھی میڑ کاٹ دیں گے، اس پر کوئی چل نہ پائے۔ لیکن پتلی سے پتلی میڑ بھی اگر ہے تو اس پر چلنے کا ذریعہ کیا ہے؟ چلے جائیے گا، سہارا چاہیے، بغیر سہارے کے آپ آگے نہیں بڑھ سکتے، یا ادھر گر جائیے گا یا ادھر گر جائیے۔ ادھر اگر سہارا ہے تو ادھر لڑک جائیے گا، ادھر اگر سہارا ہے تو ادھر گر جائیے گا۔ پیغمبر نے فرمایا صراط مستقیم کیا ہے؟ بال سے زیادہ باریک، تلوار کی دھاڑ سے زیادہ تیز، آگ سے زیادہ گرم، اس پر سے تمہیں گزرنا ہے، اور جب گزرنا ہوگا تو کبھی ادھر گر سکتے ہو، کبھی ادھر گر سکتے ہو۔ میں دونوں سہارے تمہیں دیتا ہوں، ادھر گرنے لگو تو قرآن کو سہارا بناؤ، ادھر گرنے لگو تو اہل بیت کو سہارا بناؤ۔ یہ دونوں اگر ساتھ رہیں گے تبھی صحیح چل سکو گے۔ قرآن چھوڑ دیا تو ادھر گر جاؤ گے، اہل بیت کو چھوڑ دیا تو ادھر گر جاؤ گے۔ لہذا دونوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلو تاکہ بال سے زیادہ باریک راستے پر چلنے میں کہیں سے دشواری کا احساس نہ پیدا ہونے پائے، کہیں سے تکلیف نہ ہونے پائے، اور صحیح منزل کی طرف پہنچ سکو۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آلہ۔ بیچارے بہت محنت کرتے ہیں، درمیان میں ایک آدھ نعرہ لگا دیتے ہیں، تو نعرہ کبھی کبھی خطیب کو سہارا دیتا ہے۔ تعلیم ہے اور تربیت نہیں ہے، نقصان دہ۔ تربیت اگر ہے، تعلیم کم ہے تو آدمی صحیح رہے گا۔ آپ بھی بمبئی کے راستوں سے گزرتے ہوں گے، اب میں تو یہی جانتا ہوں کہ جتنی لڑکیاں گزرتی ہیں، جتنے لڑکے گزرتے ہیں، کوئی ایسا نہیں ہوتا جس کے ہاتھ میں موبائل نہ رہتا ہو۔ سب کے ہاتھ میں موبائل، لڑکی ہے وہ بھی کان سے لگائے ہے، پتہ نہیں گھر میں اس کو چانس ملا تھا بات کرنے کا کہ نہیں ملا تھا، موقع ملا تھا کہ نہیں ملا تھا، جیسے ہی گھر سے نکلی سلسلہ ہی نہیں ٹوٹتا۔ لڑکے ہیں ان کا بھی حال یہی ہے، باتیں کرتے رہتے ہیں۔ لیکن میں آپ کے ذہنوں کو بیدار کرنے کے لیے فقرہ کہتا ہوں، ضرورت اگر ہے تو اسے ضرور رکھیے، اور اگر ضرورت نہیں ہے تو اسے رکھ دو۔ کوئی ضرورت نہیں ہے تو اسے اپنے ساتھ نہ رکھو۔ یہ جیسے فائدے کا ذریعہ ہے ایسے ہی نقصان کا بھی ذریعہ ہے۔ فائدہ آپ سے متعلق ہے، اگر آپ جانتے ہیں اس میں فائدہ ہے استعمال کریں، فائدہ نہیں ہے اسے آپ رکھ دیں۔ تربیت کا سلیقہ سیکھو۔ یہ بازاروں میں نکلنے والے لڑکے اور لڑکیاں، یہ نوجوان مرد و عورت جو بازاروں میں اس انداز کے ساتھ گزرتے ہوئے دھنکتے ہوئے چلے جاتے ہیں، ان سب کا حال سنو۔ یہ اس طرح مہو رہتے ہیں کہ نہ جانے لڑکی لڑکے سے ٹکرا جائے، لڑکا لڑکی سے ٹکرا جائے، مرد عورت سے ٹکرا جائے، عورت مرد سے ٹکرا جائے۔ یہ چلتے، انہیں ہوش ہی نہیں ہے کہ ہم کدھر سے گزر رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں۔ یہ ہے کیا؟ یہ پڑھے لکھے ہیں سب کے سب، تربیت نہیں ہوئی ہے۔ تعلیم ہے ان کے پاس، یہ گریجویٹ ہیں، یہ پوسٹ گریجویٹ ہیں، انہوں نے پی ایچ ڈی کیا ہے، انہوں نے ڈی لٹ کیا ہے، انہوں نے نئے ترقی یافتہ زمانے کی ساری تعلیمات حاصل کی ہے، مگر تربیت نہیں ہے ان کے پاس۔ تربیت ہوتی تو اس کا مصرف گھر کے اندر تھا، گھر کے باہر اس کا مصرف نہیں ہے۔ ہاں اندر ضرورت آدمی استعمال کر سکتا ہے۔ سلیقہ سیکھنا چاہیے، خاص طور پر تربیت کیسے ہو۔ جناب
مریم کی ولادت باسعادت ہوئی تو اب یہ طے پایا کہ نظر کیا تھا کہ اسے بیت المقدس میں خدمت کے لیے رکھیں گے. بیت المقدس کے یہ، بیت المقدس کے یہ الگ الگ لفظیں ہیں جو بولی ہیں. رکھ دیا. اب رکھ دیا تو کون دیکھ بھال کرے؟ ماں بھی نہیں جا سکتی دیکھ بھال کرنے، باپ بھی نہیں جا سکتے دیکھ بھال کرنے. حکم الہی کے مطابق جناب زکریا معین ہوئے کہ یہ ان کی خدمت کریں گے جب بیت المقدس یا بیت المقدس کے اندر رہیں گی. جناب زکریا کیسے پال رہے تھے یہ میں بہت چند لفظوں میں سنا دیتا ہوں. ایک حجرہ تھا جس حجرے میں جناب مریم کو رکھا تھا. جب زکریا وہاں سے نکلتے تھے تو باہر سے کنڈی لگا دیتے تھے، بند کر کے نکلتے تھے. کیسی جگہ تھی؟ اللہ کا گھر، مقدس مقام، شیطنت کا گزر نہیں، ابلیسیت کا پتہ نہیں، ماحول بہترین، حالات بھی خوبصورت، اور ایسی مقدس جگہ میں اس حجرے کے اندر جناب مریم تھی اور زکریا بند کر کے جاتے تھے. دل چاہا پوچھوں زکریا آپ یہ بند کر کے کیوں جا رہے ہیں؟ خطرہ ہے یہاں؟ اس بی بی کے لیے کوئی خطرہ ہے؟ کہ اتنی مقدس جگہ میں خطرہ کیا ہے؟ اتنی پاکیزہ جگہ میں خطرہ کیا ہے؟ کہ پھر آپ بند کر کے کیوں جاتے ہیں؟ خطرہ اس کے لیے نہیں ہے، میں تو تربیت کرنے کا ڈھنگ بتا رہا ہوں پوری قوم کو، تاکہ دنیا پہچانے لڑکی پالی جاتی ہے تو کیسے پالی جاتی ہے، پروان چڑھایا جاتا ہے تو کس انداز سے اسے پروان چڑھایا جاتا ہے. بند کر کے چلے جاتے تھے. جب واپس آتے تھے تو دیکھتے تھے وہ میوے جو اس زمانے میں نہیں ملتے تھے وہ جناب مریم کے پاس تشت میں رکھے ہوئے ہوتے تھے. اب یہی دوسرا لفظ سنیے گا. پوچھتے تھے یا مریم انا لکے ھذا، یہ کہاں سے آیا؟ رک جاؤ اسی ایک لفظ پر، کہاں سے آیا؟ اگر ماں باپ نے خرید کے لڑکی کو موبائل نہیں دیا ہے اور لڑکی کے ہاتھ میں موبائل جو فساد کی منزل میں ہے، اگر ماں باپ نے خرید کے نہیں دیا ہے اور پھر لڑکی کے ہاتھ میں نظر آئے تو یہ ماں باپ کو پوچھنا چاہیے یہ کہاں سے آیا. پوچھے تو تربیت کا یہ بھی ایک ڈھنگ ہوگا. لباس کوئی نیا آیا کہاں سے آیا؟ کوئی سامان آیا نیا کہاں سے آیا؟ کوئی چیز آئی کہاں سے آئی؟ یہ اگر ماں باپ پوچھنے کے عادی ہو جائیں تو لڑکی کو بھی سوچنا پڑے گا ہم ایسا کوئی سامان اپنے ساتھ نہ رکھیں جس میں ماں باپ ناراض ہوتے ہوں، جس میں گھر کے بزرگ ناراض ہوتے ہوں. سلیقہ بتایا. کہاں سے آئے پوچھ لیں، نہیں پوچھتے. اور اگر پوچھ بھی لیں تو چونکہ یہ بڑی تعلیم یافتہ ہیں لہذا ان کے پاس بڑے بڑے فریب والے جملے ہیں، بڑے بڑے دھوکے والے جملے ہیں، وہ اپنا بیان کر دیں گی، ماں باپ خوش ہو جائیں گے. پوچھتے تھے کہاں سے آیا؟ جناب زکریا مریم سے پوچھتے تھے انا لکے ھذا، آپ کے پاس یہ میوے کہاں سے آئے؟ تو فرماتی تھیں اللہ اپنی بارگاہ سے بھیج رہا ہے. ہمیں ایک ایک لفظ قسم خدا کے قرآن مجید کا بہت قیمتی ہے. وہ پوچھ رہے ہیں کہاں سے آیا، وہ کہتی ہے خداوند عالم مہربان ہے، جب کوئی دینے والا نہیں ہوتا تو خدا عطا کرنے والا ہوتا ہے. دروازہ بند بھی ہوتا ہے تب بھی خدا بھیج دیتا ہے، بند ہوتا ہے تب بھی بھیج دیتا ہے خداوند عالم. یہ وہاں سے آیا ہے. کہا یہ تو میوے ملتے نہیں ہیں بازار میں. اب یہ آپ کے کیف کی بات ہے، بیچ بیچ میں فضائل کی ایک بات پڑھ دیتا ہوں. میوے بازار میں ملتے نہیں ہیں، یعنی جو میوے آپ کے پاس ہیں فصلی نہیں ہیں،
کیا کروں عزیزوں، میں لفظی استعمال کر سکتا ہوں، یہ میوے فصلی نہیں ہیں، بغیر فصل کے آئے، بغیر فصل کے آئے۔ جو اللہ والا ہوتا ہے اس کے پاس جو آتا ہے بلا فصل ہوتا ہے۔ دنیا والے فصل کے قائل ہیں، اللہ والے فصل کے قائل نہیں ہیں۔ نہ ہم نے دین میں فصل کیا، نہ اسلام میں فصل کیا، نہ ہدایت میں فصل کیا، نہ رہبری میں فصل کیا۔ ہم نے تو پیغمبر کی جانشینی میں بھی فصل نہیں کیا۔ جیسے سب بلا فصل تھے ایسے ہی نبی کا جانشین بھی بلا فصل جانشین ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد تربیت کا وہ سلیقہ اور یہ سب کا سب انداز اگر آپ جمع کریں تو شہزادی کی زندگی میں آپ کو مل جائے گا کس انداز سے زندگی گزاری ہے۔ بچی ہیں، کون پال رہا ہے؟ پیغمبر اکرم۔ زوجیت کی زندگی میں آئیں، کون نگراں ہے؟ مولا کائنات۔ ماں بنی کن بچوں کی؟ وہ جو سردار جوانان جنت۔ فضیلت کا ایک ہی گوشہ آپ کے خدمت میں عرض کروں گا اور اسے آپ پہچانیے گا۔ جتنے فضائل مولا کائنات کے ہیں، میں نے کل بھی کہا تھا، ترازو کے ایک پلے میں ساری فضیلت علی رکھیے اور دوسرے پلے میں سارے فضائل معصومہ رکھیے۔ اگر ترازو برابر نہ ہو تو بتائیے گا۔ وہ سجا تو زہرا بھی سجا، وہ سخی تو زہرا بھی سخی، وہ صدیق تو زہرا بھی صدیق، وہ صاحب کمال تو زہرا بھی صاحب کمال۔ ان کے پاس خصوصیات اور امتیازات تو شہزادی بھی صاحب خصوصیات اور امتیازات تھیں۔ نہ ان کا جواب تھا نہ ان کا جواب۔ لفظ بدل کے کہوں، جیسے خدا کا قرآن لاجواب، ایسے ہی خدا کے ہادی لاجواب، ایسے ہی خدا کے بارگاہ سے آئی ہوئی زہرا وہ بھی لاجواب۔ تو جہاں سب لاجواب ہوں تب لا ریب بنتا ہے، اور جب لا ریب بن جائے تو بلا عیب ہوتا ہے۔ عیبدار ڈھونڈتے رہ جاتے ہیں، سماج کے بڑے بڑے طاقتور ختم ہو جاتے ہیں، مگر جو بے عیب ہوتا ہے اسے خدا چھپا کے رکھتا ہے، جب ضرورت ہوگی تب بھیجے گا۔ صلوات پڑھ دیں محمد اور آلہ۔ بس عزیزو، اب وقت نہیں رہ گیا، کل انشاءاللہ اس سلسلے کی آخری مجلس ہے، تو ہو سکتا ہے میں کچھ دیر تک بیان کر دوں تاکہ سیرت زہرا مکمل ہو جائے۔ جتنی باتیں میں نے بیان کی ہیں وہ آپ کے سامنے رہیں گی تو بات کو آسانی سے میں پہنچا سکوں گا۔ ایسی صاحب کمال خاتون، کتنی اذیتیں، کتنی تکلیفیں۔ اللہ کے رسول کے ماننے والوں کو تو چاہیے یہ تھا کہ ایک بیٹی ہے تو اسے اتنا راضی رکھو کہ باپ سے کبھی ہماری شکایت نہ کرے، مگر شہزادی بڑی تکلیفیں اٹھائیں، بہت اذیتیں برداشت کی۔ کیا یہ کچھ کم ہے کہ شہزادی یہ کہیں کہ کچھ افراد ہیں انہیں میرے جنازے میں نہ آنے دینا؟ قسم خدا کی، صرف اگر یہ سوچ لیں تو یہی پوری زندگی شہزادی کی تکلیفوں کے سلسلے میں غم و علم کرنے اور رونے کے لیے کافی ہے۔ منع کیا آنے نہ پائے، رات میں اٹھانا علی، کوئی آنے نہ پائے، جگہ جگہ الگ الگ قبریں بنانا تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ ہم اور آپ اگر کسی کو دفن کرتے ہیں تو نشان قبر بناتے ہیں تاکہ لوگوں کو اندازہ ہو یہاں دفن کیا گیا ہے۔ اللہ پیغمبر کی بیٹی علی جیسا دفن کرنے والا نشان قبر، روایات میں ہے کہ 40 نشان بنائے، کوئی پہچان نہ سکے۔ خطرہ ہے نا شہزادی کو،
سوچو اذیتیں کتنی اٹھائی ہیں کہ دنیا سے جانے کے بعد بھی سوچ رہی تھی کہ یہ مجھے اب بھی اذیتیں اور تکلیفیں دیں گے، اس لیے کہا الگ الگ قبر کے نشان بنانا تاکہ کسی کو پتہ نہ چل سکے پیغمبر کی بیٹی کہاں دفن کی گئی ہے۔ لفظیں اور آگے بڑھ دوں، بہت تذکرے میں نے کیے ہیں۔ علی جیسا صابر انسان، یہاں کل میں نے کہا تھا کہ غسل دے رہے تھے تو چیخ مار کے روئے۔ آج بھی اگر کسی بزرگ کو، کسی ماں کو، کسی باپ کو، کسی بہن کو، کسی عزیز کو اگر غسل دیا جاتا ہے تو چھوٹے بچوں کو دور رکھا جاتا ہے۔ میرے مولا کا چھوٹا سا مکان، نصف شب کے بعد علی نے پیغمبر کی بیٹی کو غسل دینے کا ارادہ کیا۔ میرے مولا زینب کو دور رکھیے گا، ام کلثوم کو دور رکھیے گا، حسنین کو دور رکھیے گا، ماں کی میت یہ بیٹے بیٹیاں نہ دیکھ سکیں گی، مگر گھر وہی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، امام غسل دے رہے ہیں، شہزادی زہرا کا غسل ہو رہا ہے۔ کیسے ان بچوں نے دیکھا ہوگا اماں اب ہمیں نہ مل سکے گی۔ کفن پہنایا، جنازہ تیار کیا، ایک منظر سنو اور ختم و دعا۔ جب جنازہ تیار ہو جاتا ہے تو عزیزوں کو بلایا جاتا ہے، آؤ آخری دیدار کر لو، پھر یہ نورانی چہرہ دیکھنے کو نہ ملے گا، آؤ آخری دیدار کر لو۔ سب باتیں نہیں عرض کروں گا، کچھ رہ جائیں گی وہ کل انشاءاللہ گزارش کر دوں گا۔ ہمارے انداز میں بیٹوں کو پہلے بلایا جاتا ہے، آؤ دیکھ لو، پھر دیدار ممکن نہیں ہوگا۔ بلایا، دیکھا، لیکن میں کیا کہوں عزیزو، اگر بیٹی کو بلایا جائے، بیٹے سے ماں کا جنازہ آسانی سے چھوڑا لیا جاتا ہے، اعزاء اور اقربا تسلیات دے کے چھوڑا لیتے ہیں، مگر بیٹی اگر ماں کے جنازے کا پایا پکڑ کے بیٹھ جائے بڑا مشکل ہوتا ہے جنازے کا چھوڑانا۔ آئے زینب جیسے ہی آگے ماں کے پائے تھی بیٹھی، پایا پکڑ لیا، اماں، کوئی جواب نہیں ملا۔ اماں بڑی ریاضتوں سے پالا تھا نا، اماں جا رہی ہے، اماں آپ چلی جائیے، جائیے، ہمیں کوئی شکوہ نہیں ہے، لیکن اتنا بتا دیجئے اب کسے ماں کہہ کے پکاریں گے، کسے ماں کہہ کے آواز دیں گے؟ کوئی نہ ہوگا جسے ماں کہہ کے پکاریں۔ ہاں ماں کی کنیز ضرور ہوگی، بڑی خدمتیں کرنے والی ہے، اسے کبھی کہہ کے پکار دیں گے اماں کی کنیز۔ جب یہ کہیں گے تو آپ بھی یاد آ جائیں گی۔ پیغمبر کا جانشین میرا مولا علی جنازہ رکھا، زینب آئیں، اماں خدا حافظ، ام کلثوم آئیں، اماں خدا حافظ، سب کے سب آ کے خدا حافظ کہہ کے چلے گئے۔ ایک منزل سنو اور اسی پر ختم و دعا۔ بڑا فرزند امام حسن آئے، سرانے کھڑے ہوئے، اماں، جواب نہیں ملا، دوبارہ پکارے، اماں، کوئی جواب نہیں ملا، تیسری بار بیٹا سرانے بیٹھ گیا۔ یہ میں جس مقتل سے روایت پڑھ رہا ہوں اس میں دیکھیے گا بڑا فرزند بیٹھ گیا، اور بیٹھ کے ایک دفعہ شانے پر ہاتھ رکھا، رکھ کے کہا اماں میں حسن ہوں بلا رہا ہوں، آپ کا لال ہوں بلا رہا ہوں۔ بس ذرا جنازے کو حرکت ہوئی، حرکت کا ہونا تھا، بیٹے نے آواز دی اماں، میں سمجھ گیا کہ آپ نے میری آواز سن لی، میں آپ کا لال ہوں، پکار رہا ہوں۔
آواز دے رہا ہوں، ہاں میری شہزادی، بیٹے نے پکارا تو آپ کے جنازے میں حرکت تو ہوئی، ہائے وہ سید الساجدین کیا کرے، وہ بیمار کربلا کیا کرے، وہ ننھی سکینہ کیا کرے، جب شہادت کے بعد مقتل میں دوڑتی ہوئی پہنچی، نشیب میں جا کے آواز دی، بابا کہاں ہو بابا؟ کوئی جواب نہیں ملا، مگر ایک جانب سے اشارتاً ایک سلسلہ ملا، اور ایک دفعہ جا کے آواز دی، بابا سر تو نہیں ہے کیسے پہچانوں، لباس بھی نہیں ہے کیسے پہچانوں، مگر پہچان کے ایک دفعہ بیٹی نے کہا، بابا آپ کا جسم مبارک تیروں سے چھلی ہے، ہر طرف جسم میں تیر لگا ہوا ہے، بابا اگر میں چومنا بھی چاہوں تو آپ کا گلا کیسے چوموں؟ گلوئے مریدہ پر رخسارہ رکھا، بابا یہ تیری بیٹی ہے دنیا میں اس طرح ستم رسیدہ اور غمزدہ ہے۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ